اس لحاظ سے ہم لوگوں سے ملتے رہتے ہیں اپنے کلیسیا کے اندر، اور لوگوں کو اس بات کے لیے اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی میسج ہو رہے ہیں، یسوع کی آمد ثانی کے بارے میں بہت زیادہ کلام ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب اس طرح کا کلام ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت نزدیک ہے۔ تو اس لیے اس سال کو ہم نے چرچ کے طور پر خاندانی دعا کے طور پر اس سے رکھا ہے۔ ایک شخص سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ سال جو ہے وہ دعا کا سال رکھا ہے ہم اس میں زیادہ کپل پریئر کریں گے۔ اس سے میں کپل پریئر کے بارے میں میاں بیوی یعنی خاندان کی دعا میں بتا رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ آئیں، آپ کی مسز ساتھ آئے، تو بابا کہندا مائی نو نال لے آنا پے گا۔ میں کہا مائی نال لے آئیں گا؟ تو کہندا اچھا، تو میں کہا ہاتھ پھڑ کے دعا کران گے۔ بابا نے بلا میرا انج ویکھیا، میں کہا پتہ نہیں میں کوئی غلط گل کر چھڑی ہو رہی۔ اچھا پھر تھوڑا سا مسکرایا، کہندا ہاتھ پھڑنا ضروری ہے۔ میں کہا ہاتھ پھڑ کے کپل بندا ہے؟ کہندا یار بڈھے والے کہڑے کام لان لگا؟ میں کیا بڈھے ورڈ صحیح کام لان لگا تین؟ جے تو بڈھے جوانی جا کام کیتا ہوندا نا، اج تیری منجی باہر نہ ہوتی، اج منجی اندر ہوندی تے بچے تیری لتاں گھٹتے ہوندے۔ اے بڈھے بارے تینوں خدا موقع دے رہا ہے کہ بڈھے بارے صحیح کام کر لے۔ ایک اور خاندان کو میں نے دیکھا، ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے، سامنے ٹیبل پر ایک شخص تھا جس کو فالج تھا، فیملی کے ساتھ وہ کھانا کھا رہا تھا، بوڑھا شخص تھا۔ سنیے گا، کبھی اس کے بیٹے اس کو کھانا کھلاتے، کبھی اس کے منہ کو ٹیشو سے صاف کرتے، کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتے، تو کبھی اس کو یہاں پر کس کرتے۔ What a blessing family، blessful family ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اتنے ضدی ہیں کہ آپ جس چیز سے آپ کو برکت ملتی ہے آپ اسے کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے، آج اسی حوالے سے ہم کچھ کلام سنیں گے۔ 10:20 میں آپ نے مجھے دیا، پھر آپ نے کہنا بس کر دو 15 منٹ بعد انہوں نے کہا بس کر دو، ٹائم ہو گیا، 15 منٹ ہو گیا۔ 10 بجے مجھے دیا کریں تاکہ 35 سے 40 منٹ تک میں آپ کو خدا کا کلام کو بیان کر سکوں۔ مقدس متی اس کا 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے۔ آپ کے پاس بائبل مقدس ہے، ضرور لے کر آئیں۔ میں بھی دیکھ رہا تھا، بھائی گا رہا تھا ہالےلویا کا کورس گا رہا تھا، اور میں نے ادھر بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہو جو ہالےلویا کہنا آتا ہے۔ کتنے لوگ کہنا آتا ہے؟ سب کو آتا ہے۔ تو جب بھائیا گا رہا ہے بولے ہالےلویا تو کر رہے ہیں، یہ ہوتا ڈمو نہیں ہے۔ چرچ کرنے واسطے آئے خدا کی حمد و ثنا کرنے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے۔ جو اتنے بھی انجی کرنا اتنے باہر ہی باہر ہوئی، اندر آنے کی ضرورت ہے۔ ہم خاندان ہیں، اور خاندان جو ہے وہ مل کر جو ہے جب خوشگزاری کرتا ہے تبھی خدا کا جلال جو ہے وہ ہالےلویا۔ پھر آستہ جی ہالےلویا، خدا ہم آپ کو برکت دے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، یہاں لکھا ہے 18واں باب اس کی 18ویں آیت۔ اگر آپ پاس بائبل مقدس ہے تو اس کے اوپر ایک ہیڈنگ بھی لکھی ہوئی ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے منع کرنا اور اجازت دینا۔ آئیے سنیے، آپ کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ بھی ضرور سنیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ یعنی آپ زمین پر باندھیں گے آسمان پر بند جائے گا، زمین پر کھولیں گے آسمان پر کھل جائے گا۔ پھر لکھا ہے، پھر میں تم سے کہتا ہوں اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر
کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی۔ اور پھر لکھا ہے کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہے۔ یہاں پر آج ہم جو سیکھیں گے، ہمارے ساتھ پچھلے جب ہم نے کپل پریئرز کی تھی بہت سے جوڑے موجود تھے، یہ وہی چیز ہے، یہ کوئی خود ساختہ چیز نہیں ہے۔ کپل پریئر یا خاندانی دعا میرے یسوع مسیح نے بنائی ہے، کلام مقدس نے سکھایا ہے۔ میرے یاد رکھیے، اکثر میں نے یہ چیز دیکھی ہے جب میں کپل پریئر کی بات کرتا ہوں، میاں بیوی کی بات کرتا ہوں کہ ہم ہاتھ پکڑ کے دعا کریں گے، یہ بات ہمارے لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم اس طرح کمفرٹیبل نہیں، ہم دعا نہیں کر سکتے، ہمیں شرم آتی ہے، ہم کر نہیں پاتے، ہمیں اس طرح ہمارا دھیان خدا کی طرف نہیں رہتا ہے۔ یعنی کلام خدا کے اندر اگر رہ کر ہم دیکھیں، اسی پیسج کو جو میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا ہے، اگر آپ اس کو اگر آپ نے سنا ہے تو یہاں پر کلام خدا کے اندر خاندان کی بات ہو رہی ہے، کپل کی بات ہو رہی ہے، اور کرسچینٹی کے اندر صرف 8% لوگ جو ہیں وہ خاندانی طور پر بلا ناغہ دعا کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے 92% لوگ خاندانی دعا گھروں کے اندر نہیں کرتے ہیں۔ اگر میں یہاں چرچ کے اندر پوچھوں کتنے لوگ ہیں جو ہر روز اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ایک دو، اور کچھ خاندان یہاں ہیں، ایک میرا خاندان۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ جیسے میں نے اس بزرگ کی بات کی، وہ کہتا نہیں بھائی میں نہیں کر سکتا، ایک کام کرے لان لگا سر۔ اگر آپ نے جوانی کے اندر اس کام کو کیا ہوتا تو آج آپ کے خاندان کی تصویر کچھ اور ہوتی۔ آپ اپنے خاندان کو اکٹھا کرنا نہیں پاتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مل کر دعا نہیں کر پاتے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم اکٹھا کر ہی نہیں پاتے، ہم سے ہو ہی نہیں پاتا، اور اکثر کہتے ہیں نہیں یار یہ کوئی چنگی گل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، میں آج تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ کتنے لوگ یہاں شادی شدہ بیٹھے ہوئے، ہاتھ رکھ، اینا کنا کرے بڑا شک لگتا ہے پتہ میں ہے کہ نہیں ہے، پورا ہاتھ کریا کر کے ہاں ہے وہاں سے۔ ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہیں، ذرا ہم چلتے ہیں پیچھے، تھوڑا سا پیچھے گھوم کے پھر آگے کلام کی طرف آتے ہیں۔ مرکز 10واں باب اس کی 6ویں آیت کہتی ہے، سنیے گا، لکھا ہے لیکن خلقت کو شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا، اور اس لیے مرد اپنے باپ اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے، وہ دو نہیں ایک ہے، وہ دو نہیں، یعنی میری بیوی میرے جسم کا حصہ ہے، پارٹ آف یور باڈی، اور مجھے اپنے ساتھ اپنے جسم کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ جب ہم نے کپل پریئر کی بات کی، بہت سے خاندان اس لیے نہیں آئے کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کے لیے دعا کرتا؟ کیا یہ ضروری نہیں تھا میری بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی؟ ہمیں دنیا کے کام بڑے عزیز ہیں، ہمیں سنیے گا، خدا یہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ تم دو نہیں ایک ہو۔ اس کا مطلب ہے مجھے اپنے جسم کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو پھر میں لاپرواہ شخص ہوں۔ سنیے، میں آپ کی زندگی کے اندر اور بات کرنا چاہتا ہوں، خاندان ہوتا کیا ہے؟
خاندان دکھ سکھ محبت ہر طرح کی مشکل غربت میں کٹھے رہنے کا نام ہے، جڑے رہنے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو دکھ میں، آپ کو بیماری میں چھوڑ جاتا ہے تو وہ پھر خاندان ہرگز نہیں ہے، وہ فرد نہیں ہے۔ خاندان کا مطلب ہے دکھ اور سکھ میں ساتھ رہنا، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا، اپنے دوسرے بھائیوں کا، بہنوں کا، شوہر کا، بیوی کا، یعنی ایک دوسرے کے بوجھ اٹھانے کا نام خاندان ہے۔ اگر آپ بوجھ نہیں اٹھاتے، آپ بوجھ یہاں رکھتے نہیں ہیں، آپ کی اولاد بگڑ گئی، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، بیوی کا فکر نہیں ہے، بیوی کو شوہر کا فکر نہیں ہے، تو وہ مسیح خاندان ہرگز نہیں ہے۔ سنیے میرے لوگ، جو دعا، یہ کپل دعا، خاندانی دعا کچھ سمجھتے نہیں ہیں، انہیں اپنے بزنس کی بڑی فکر ہے، انہیں اپنی نوکریوں کی فکر ہے، شادیوں کی فکر ہے، لیکن جو فصل برباد ہو رہی ہے اسے سمجھتے نہیں، اور جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو چارپائی باہر پڑی ہوتی ہے، پھر وہ منہ پر شکوے ہی شکوے ہوتے ہیں۔ میں جہاں پر جاتا ہوں مجھے کوئی ایسا خاندان نہیں ملتا۔ یہ گرین ٹاؤن کی کلیسے کے اندر لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے ہم سے بولتے نہیں، ہمارے کنٹرول کے اندر نہیں، ہمیں ہر طرح سے ذلیل کرتے ہیں، ہماری بات کو نہیں سنتے ہیں۔ تو کیا آپ نے لائق طور پر جب وہ چھوٹے تھے کاٹ چھانٹ کی؟ کیا آپ نے لائق طور پر کلام کا بیج ان کی زندگی کے اندر بویا؟ آپ نے کانٹے بوئے تو کانٹے ہی اگیں گے۔ اگر آپ آم بیجتے، آپ سیب بیجتے تو سیب اگتے۔ کبھی قدرت کا قانون ہے، اگر لائق طور پر آپ نے ان کے اندر سیب بیجے ہوتے، یعنی کلام خدا کا بیج بویا ہوتا، تو وہ بڑا ہو کر اس پر کانٹے نہیں سیب ہی ہوتے۔ تب آپ کو فکر نہیں تھی، تب آپ کو نوکریوں کی فکر تھی، تب آپ کو روٹیوں کی فکر تھی، آپ کو شادیاں، ہر طرح کی مسجدوں کی چیزوں کی ضرورت تھی، لیکن آپ نے لائق طور پر اپنے بدن کا خیال نہیں کیا۔ اور جب کینسر ہو گیا پھر آپ بڑے روزے رکھتے ہیں، پھر آپ بہت دعائیں کرتے ہیں۔ میرے ساتھ دیجئے خدا کا کلام کے اندر تموتھیوس کا پہلا خط سنیے، جو یہاں پر ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کی طرف بھی ہم آئیں گے، پہلے ہم آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ کیا کہتا خدا کا کلام؟ سنیے، لکھا ہے پہلا تموتھیوس 3 باب اور 4 آیت، جن کو بڑی گھر کے خدا کے گھر کی بڑی فکر ہوتی ہے، اس الطار کی بات کر لو ان کے اندر آگ لگ جاتی ہے، لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ پہلے کون سی چیز ضروری ہے؟ یہاں آنے سے پہلے، خدا کے گھر کے اندر آنے سے پہلے تیرا کام کون سا ضروری ہے؟ گھر اینٹوں سے بنتا ہے، اچھی اینٹیں ہوں، ہر اینٹ پراپر ایک اوپر رکھی جائے تو گھر خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر اینٹیں ٹیڑھی میڑھی ہوں تو دیواریں ٹیڑھی ہوتی ہیں، اس گھر کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ سنیے، جنہیں اس گھر کی بڑی فکر ہے، لیکن جس گھر کی میرے یسوع مسیح کو فکر ہے، جس گھر کی میرے خدا کے کلام کی فکر ہے، جس گھر کے لیے کلام خدا کہتا ہے، اس کو سننا اور اس کو ٹھیک کرنا وہ بالکل نہیں سمجھتے، اسے کوئی تصور ہی نہیں کرتے۔ سنیے تموتھیوس کا پہلا خط، اس کا 3 باب 4 آیت، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو۔ کس کے بارے میں؟ جو خدا کی بڑی فکر کرتا ہے، کہتا ہے پہلے وہ یہ کام کرتا ہو۔ سنیے کلام کہتا ہے کہ وہ کیا، دیکھو، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھنا جانتا ہو۔ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے۔ زبور 27 کہتا ہے اولاد خدا کی میراث ہے۔ خدا کا کلام 27 کی 3-4 آیت پر لکھا ہے، دیکھو اولاد خدا کی طرف میراث ہے اور پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے اجر ہے۔ جب خدا اجر دیتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ وہ شخص جسے میں اجر دیتا ہوں اس کا پہلا فرض کیا ہے؟ کیا کرے؟ اپنے گھر کا بہترین بندوبست کرے۔ اور پھر وہ شخص کیا ہو؟ پھر وہ اپنے اولاد کو تابعداری کرنا بھی سکھائے۔ پھر کلام کیا کہتا ہے؟ سنیے ساتھ خدا کلام کیا کہتا ہے، اور 3 باب 5 آیت میں، جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا ہے وہ خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا؟ جسے اپنا گھر سنبھالنا نہیں آتا،
اور جسے اپنی بیوی سنبھالنے نہیں آتی اور جسے اپنے بچے سنبھالنے نہیں آتے اسے اس گھر کا بھی جو ہے خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کلام کہتا ہے ایک شخص کو میں نے دیکھا میرے پاس بیٹھا تھا, شاید میں نے پہلے بھی یہ بات سنائی ہو, کہتا میں صبح 4 بجے چرچ کھولتا ہوں, پھر میں ڈیوٹی پر جاتا ہوں, پھر میں 6 بجے چرچ کھولتا ہوں, رات 10 بجے تک چرچ کھولتا ہوں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, میں بڑا خوش ہوا کہ بڑا ہی روحانی شخص ہے, لیکن باتیں کرتے کرتے کہتا اوہ ایک مریا دکھ ہے مینوں. میں کیا او کی کہندا نہ میری بڈھی میری گل سنتی نہ میری بچی میری گل سنتے. تو میں کیا بزرگوں کلے ہی دعا کری جاندے سن, جے ہاتھ پھڑ کے دعا کیتی ہوندی تے اج اے تانوں کہنا نہ پیندا, بلکہ تم آپ کہتے ہاں میری دعائیں لائق طور پر میں نے بھیجی, میں نے فصل کو تیار کیا, میں نے گوڈی کی, میں نے پانی دیا, میں نے کاٹ چھاٹ کے جھاڑیاں باہر نکالی, پھر میں نے کلام خدا کا بیج بویا, اور دیکھو میں آج کیسا بابرکت ہوں. میری بیوی زیتون کے, میرے بچے زیتون کے پودے کے مانند, اور دیکھو میری بیوی جو ہے وہ طاقتور میوے کی مانند ہے. ہاں میں خدا سے ڈرا اور خدا نے مجھے یہ برکتیں دی. سنیے آپ سارا دن آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ ایسی طرف لگائے رکھتا ہے, شیطان آپ کو اتنا روحانی کر دیتا ہے, اتنا روحانی کر دیتا ہے کہ آپ کو کلام خدا کی کوئی فکر ہی نہیں. آپ کہتے ہیں ہاں بس جو میں سوچ رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ اور اس کی فکر کرنے سے پہلے اپنے گھر کی فکر کر, اور اپنی خاندان کو تعمیر کر, اور تیرا خاندان تعمیر ہوگا تو میرے یسوع مسیح کا بدن ترقی کرے گا. اگر آپ کے خاندان تعمیر نہیں ہوتے نا تو یسوع مسیح کا کوئی بدن تعمیر نہیں ہوتا ہے. خاندان تعمیر کیجئے, اپنے بچوں کی تعمیر کیجئے, اپنی بیوی اپنے شوہر کا فکر کیجئے, اپنے بچوں کو زیتون کے پودے بنانے کے لیے لائق طور پر ان کی گوڈی کیجئے, کاٹ چھانٹ کیجئے, چھری کا استعمال کیجئے, ہو سکے تو جوتوں کا استعمال کیجئے, اور ان کو سیدھی راہ پر لے کر آئیے. انہیں وہ سکھائیے کہ برے ہو تک کبھی بھی نہ وہ بدلے. اور جب اس طرح کی تربیت کریں گے تو 4 پائی باہر نہیں ہوگی, پھر اس شخص کی مانند ہوں گے. کیونکہ بچے ٹشو سے, وہ فالج کا مریض تھا لیکن بچے ٹشو سے منہ صاف کر رہے ہیں اور کھانا کھلا رہے ہیں. ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے تو کوئی منہ گالوں کو چوم رہا ہے, حالانکہ وہ تو لاچار پڑا ہوا ہے. میرے عزیزوں میں آپ کی زندگی میں اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں. تو موت اس خط اس بات کو رکھتا ہے. سنیے میرے لوگ, سنیں یہاں پر جو شادی شدہ ہیں, سنیں. اگر بچے بگڑتے ہیں تو یہ آپ کی وجہ سے بگڑتے ہیں, کیونکہ آپ دروازہ کھول کر رکھتے ہیں. سنیے تموتھیس خط کے اندر تموتھیس کیا پالوس دکھتا ہے. پہلا تموتھیس 5واں باب اس کی 8ویں آیت, 5واں باب اس کی 8ویں آیت کیا کہتا ہے, لکھا ہے. سنیے سنیے میرے جہاں بزرگ بیٹھے ہیں, جو شجدہ لوگ بیٹھے ہیں, سنیے جو ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں. اگر کوئی اپنوں خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے, سنیے کیونکہ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں چرچ سے بڑا چرچ کون ہے؟ آپ ہے. التار سے بڑی التار کون ہے؟ وہ آپ کا دل ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, وہ بھاگ بھاگ کر او یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا کہہ دیا. کلام کہتا ہے, میں تھوڑی کہتا ہوں. اگر آپ بائبل پڑھتے ہو پھر آپ ضدی نہ ہو. سنیے کلام کہتا ہے پہلا تموتھیس 5واں باب اس کی 8ویں آیت, جن کے گھر برباد ہو جاتے ہیں, جن کے اندر لائق طور پر برکتیں نہیں ہیں, کلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جنہوں نے لاپرواہی کی. اگر جوانی میں کام شروع کیا ہوتا, لائق مذہبی گھرانہ یعنی روحانی گھرانہ, روحانی گھر بنتے جاؤ, جو کلام کہتا ہے روحانی گھر بنائے ہوتے تاکہ مسیح کا بدن ترقی کرتا, تو کلام کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو وہ ایمان کا منکر یعنی وہ یسوع مسیح کا انکار کرنے والا ہے. جن روح کہتا ہے جن کے کان ہو وہ سنیں. جس نے لائق اپنے گھر کی خبر گیری نہیں کی, کلام تموتھیس کہتا ہے وہ یسوع کا انکاری ہے.
سنیے، جنہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اگر وہ شخص لائق طور پر گھر کا بندوبست کرتا، لائق طور پر اپنے بچے اپنی بیوی کے ساتھ دعا کرتا تو لبوں پر شکایت نہیں آتی۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے، سنیے، کان ہے تو کھولیے، اگر کوئی اپنے یعنی خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمانوں سے بدتر اس شخص سے بھی بدتر ہے جو یسوع مسیح کو نہیں جانتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی پھر سے سنیے، اگر آپ مل کر اپنے خاندان کے ساتھ دعا نہیں کرتے ہیں، آپ ان کی خبر گیری نہیں کرتے ہیں، لائق طور پر گوٹی نہیں کرتے ہیں، لائق طور پر بیج کو نہیں بوتے ہیں، اولاد بگڑ جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے، نشے میں چلی جاتی ہے، آپ کو گالیاں دیتی ہے، تو کلام کہتا ہے تو اس کا قصوروار ہے، تو ایمان کا منکر ہے، بلکہ بدتر شخص ہے۔ کیونکہ تو نے جب تجھے جوڑا گیا، تو نے تب سے خدا کے حضور میں وعدہ کیا کہ جو تو مجھے بیٹ کی میراث دے گا، میں لائق طور پر اس کی پرورش جو ہے میں لائق طور پر یسوع کے کلام کے وسیلے سے نہیں کروں گا، لیکن تو نہیں کر پایا، تیری اولاد بگڑ گئی، تجھے تو اس گھر کے لائق بھی نہیں ہے تو لائق اس گھر کے، کہ تو نے اپنے گھر کی خبر گیری صحیح نہیں کی ہے۔ سنیے، میں آپ کی زندگی کے اندر چند اور باتیں رکھنا چاہتا ہوں، ٹائم مجھے تھوڑا ملا ہے اس لیے میں تھوڑی سی باتیں آپ کی زندگی کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ رسولوں کے اعمال 10واں باب اس کی دوسری آیت، وہاں ہمیں قرنی صوبیدار کی بات ملتی ہے، ایک صوبیدار کی بات ملتی ہے جسے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ دیکھیے گا اس کے اندر بڑی خوبصورت بات میں آپ کی زندگی رکھنا چاہتا ہوں، اور باتیں تھی لیکن میں اس کو تھوڑا شارٹ میں کہ آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں، ابھی ہے ٹائم میرے پاس۔ 10واں باب اس کی دوسری آیت، وہاں کیا خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، ایک صوبیدار ہے اور لکھا ہوا ہے وہ دیندار ہے۔ دوسری آیت، وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت، کیا لفظ لکھا جی؟ سارے، خالی بڈھی نہیں، خالی بندہ نہیں، آپ بھی دیندار سی تے گھرانہ بھی نال سی۔ سنیے، جو اس بات کو، جن کے پاس وقت نہیں ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے اکٹھے ہونے کا، ہم اکٹھے دعا نہیں کر سکتے، وہ جنہیں کر سکتے ہیں انہیں تو کرو، جو دو نہیں کر رہا ہے تو تین ہے وہ تو کرو، اکٹھے بیٹھو، دعا کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو، آپ گیت گاؤ، دعا کرو۔ اس نے کہا، یہاں پر سنیے لکھا ہے وہ اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ گھرانے سمیت اس نے لائق طور پر اپنے گھر کی خبر گیری کی، اس نے لائق طور پر اپنے گھرانے کے اندر یسوع کے کلام کو، یہوہ کے کلام کو اتارا، اس نے لائق طور پر خدا کی پرستش کی، اور جب انہوں نے متفق ہو کر خدا کو پکارا تو فرشتہ اس کے گھر کے اندر آمد ہوا، اور فرشتے نے کہا تیری دعائیں اور خیرات آسمان تک پہنچی۔ متفق کپل پریئر، خاندانی دعا، اس کی جب اس نے خاندانی دعاؤں کے ذریعے سے اپنی نجات کے لیے خدا کو پکارا، خدا کے حضور جھک گیا، تو آسمان سے فرشتہ اس کے گھر کے اندر موجود ہوا، اور اس نے کہا ہاں تیرا گھرانے کی اور تیری دعائیں، خیراتیں، مناجات، ہدیے دے کے اور سب کچھ میرے خدا کے حضور منظور ہو گیا۔ سنیے کلام کیا کہہ رہا ہے، آپ جو کر نہیں پاتے ہیں اس کے بارے میں کلام کیا کہہ رہا ہے۔ سنیے خدا کا زندہ کلام کے اندر متی، اگر ہم اسی باب 18ویں باب کے پر واپس آ جائیے، وہاں لکھا ہے منع کرنا اور اجازت دینا۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر خدا کا زندہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا۔ یہ ہے قانون اپنی برکت لینے کا۔ آپ کے گھر کے اندر مفلسی ہے، آپ کے بچے شیطان کے ہاتھ کے اندر ہیں، غربت ہے، بیماری ہے، مشکل ہے،
कोई भी लानत घर के अंदर है, आइए सीखिए मेरे साथ कि किस तरह उस गुर्बत को, उस लानत को, उस बीमारी को घर से निकालेंगे हम। और कलाम ये सिखाता है, क्योंकि आसमान का खुदा कहता है कि मेरा कलाम जो आसमान से नाज़िल होता है वो कभी बेतासीर ना लौटेगा, जिसके लिए मैंने उतारा है वो अपना काम करेगा। और वही कलाम क्या कहता है, जो जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, जो जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर। इख्तियार किसके पास है? किसके पास इख्तियार है? नहीं, यही तो गलती करते हैं आप, यही नहीं करते। फिर सुनिए, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम, सुनिए, जिसके कान हो वो, किसके पास इख्तियार है? आपके पास इख्तियार है। कलाम कह रहा, मैं तो नहीं कह रहा। आप कहते हैं यीशु मसीह के पास है, यीशु मसीह कहता तुम्हारे पास है, बस एक खेड़ लगे हैं असं करना। और कहता ताड़े कोल नहीं, तेरे कोल नहीं, साढ़े कोल नहीं, तेरे कोल, ऐसे काम लगे हैं बस। वो कलाम तो सुनिए तो सही, कलाम क्या कह रहा है। बस आते हैं, वो भी मैंने कहा यहाँ पे मेरे भाइयों को देखा, वो सुनने के लिए आते हैं, खुदा की बातें सुनेंगे तो कुछ मिलेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, फिर सुनिए, लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो कहां बंधेगा? इख्तियार किसके पास हुआ? आपके पास इख्तियार। लानत को आने दीजिए या लानत को बांध दीजिए। ऊपर हेडिंग लिखी है, मना करना और इजाजत देना। आप मना ही नहीं करते। आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, आपने कभी लानत को डांटा ही नहीं। आप आते हैं, नौकरियां करते हैं, पैसा कमाते हैं, लानते घर में घुसी आ रही है, घुसी, कभी डांटा ही नहीं लानतों को। फिर लिखा है, जो कुछ जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, जो जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। सुनिए, आप एक जिस्म है, आप मर्द हैं, औरत है। ये नहीं लिखा जिसको औरत मिली, लिखा है जिसको बीवी मिली उसको क्या मिला? तोहफा मिला। औरतें दूसरी होती हैं जो आपके इर्द गिर्द होती हैं, जो इसके वसीले से मिलती हैं। जब इस पर हाथ रखते हैं तो फिर आपको गिफ्ट मिलता है, और इस गिफ्ट के वसीले से फिर मिरास मिलती है, पेट का फल मिलता है, आपको अजर मिलता है। इसका मतलब है मियाँ बीवी दो लोग, फिर औलाद तीन लोग। आइए सुनिए कलाम क्या कहता है, मेरे साथ रहिएगा। कलाम के अंदर लिखा है 19वीं आयत, फिर मैं तुमसे कहता हूं, फिर सुनिए, फिर खुदा क्या कहता है, आप मियाँ बीवी एक हैं, औलाद फिर आप एक है, आप सब एक बदन है। जब आप मुत्तफिक हो जाते हैं, एक बदन हो जाते हैं, एक टीम बन जाते हैं, फिर जब आप अपने घर के अंदर से लानत को डांटते हैं, उसे कहते हैं लानत मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चों की जिंदगी से निकल जा, मैं तुझे बाहर बांध देता हूं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर बांध देता हूं, वो आसमान पर बन जाती है, फिर दाखिल नहीं हो पाती। और जब आप अपने बच्चों के लिए बरकत को जारी करते हैं, मुत्तफिक होकर अपने शोहर के लिए दुआ करते हैं, अपने बीवी के लिए दुआ करते हैं, बरकत को जारी करते हैं, शोहर अपनी बीवी के लिए बरकत जारी करता है, बीवी अपने शोहर के लिए बरकत जारी करती है, और जब दोनों मियाँ बीवी अपनी औलाद के लिए बरकत को जारी करते हैं तो लानत बंद हो जाती है और आसमान से बरकत जारी हो जाती है। सुनिए, लिखा है, अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें। आप इस बात को समझते नहीं। कलाम कहता है, अगर कोई दो शख्स यानी घर के अंदर मियाँ बीवी किसी बात पर मुत्तफिक होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर और हाथों को आसमान की तरफ उठाकर मुत्तफिक हो जाएं, खुदावंद देख मेरी औलाद वो नशे के अंदर है और मैं इसे वापस चाहता हूँ, इस शैतान की लानत को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता और बहाली की रूह को मैं जारी करता हूँ, और कलाम कहता है वो आसमान से जारी हो जाएगी, क्योंकि इख्तियार तेरे पास है, क्योंकि तू पूरी अथॉरिटी रखता है।
तेरे हाथ उठा के रखते हैं, क्योंकि तेरा फिदिया दिया गया, और जिनका फिदिया दिया गया उन्हें उसने इख्तियार दिया कि तुम सांपों को कुचलो, बीमारी कुचलो, शैतान की हर एक ताकत को अपने घराने से बाहर निकालो। ये ताकत तुम्हें तेरे यीशु मसीह ने दी है। सुनिए, ये कपल प्रेयर तो है। कहता अगर इत्तेफाक कर ले, आइए मिलकर इत्तेफाक कीजिए। जब हम कपल प्रेयर यहाँ करते हैं, मियाँ बीवी की दुआ करते हैं, आप इसे कुछ समझते नहीं है। कलाम कहते हैं अगर आपकी बरकत जारी नहीं हो रही, अगर आपकी बरकत जारी नहीं हो रही है, आपके घर के अंदर तंगी है, मुफलसी है, गुर्बत है, बीमारी है, हर तरह की शैतानी लानतें हैं, तो आइए मुत्तफिक हो जाइए। आइए अपनी बीवी का हाथ पकड़िए। और जब हम एक आपको मौका चर्च मुहैया करता है, आइए पहले संडे हमारे साथ आइए, अपना हाथ बीवी का पकड़िए, और हम मुत्तफिक होकर खुदा से हम दुआ मांगेंगे अपनी खानदानी जिंदगी के लिए। आज हमारी खानदानी जिंदगी के अंदर वो मोहब्बत नहीं है। बीवी शौहर से तंग है, शौहर बीवी से तंग है, माँ बाप औलाद से तंग है। आज वो सब कुछ नहीं है जो हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। तरीका आपको कलाम सिखाता है। लिखा है अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है हो जाएगा। कितनी सादा सी बात है, बिल्कुल सादा बात है, लेकिन आपने इस पर अमल नहीं करना है। आप दुख में रहेंगे, आप गुर्बत में रहेंगे, आप बीमारी में रहेंगे, आप हर तरह से अपनी जबान पर शिकवे रखेंगे, लेकिन ये काम आप नहीं करेंगे आप। क्योंकि जब हमने दुआ की, कुछ लोग इसलिए नहीं आए कि नहीं आना आए थे, लेकिन यहाँ चर्च जो लोग आए थे वो जानते हैं चर्च भरा हुआ था। यहाँ पे जो अपनी बीवी की फिक्र करते हैं, जो बीवियां अपने शौहर की फिक्र करते हैं, जो माँ बाप अपनी औलाद की फिक्र, वो जानते हैं अगर शैतान का दरवाजा रोकना है तो उसका एक ही तरीका है, वो कपल प्रेयर यानी खानदानी दुआ। जब मैं कपल की बात करता हूँ, खानदानी दुआ की बात करता हूँ। और आगे लिखा हुआ है क्योंकि जहां दो या तीन, अब पहले हमने कपल की बात की, अब खानदानी दुआ की सुनिए। जो आप रात को या सुबह बैठकर इकट्ठे दुआ करते हैं, जो दुआ करते हैं उनके लिए मैं ये बात रखना चाहता हूँ, जो नहीं करते हैं वो भी सुने। लिखा है जहां 2 या 3, यानी जब खानदानी तौर पर आप बैठकर दुआ करते हैं तो क्या लिखा है, बाइबल मुकद्दस कहती है, सुनिएगा, जब आप खानदानी दुआ करते हैं, मैं ईमान को बढ़ाने के लिए ये बात करना चाहता हूँ, आप सब जो यहाँ बैठे हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। लिखा हूं का मतलब है शक की बात है ही नहीं है। शायद पता नहीं खुदा होएगा कि नहीं होएगा, होएगा कि नहीं होएगा। कहता तेरा ईमान है या नहीं है, तू जानता है या नहीं जानता। जब तू एक जान, एक बदन, एक रूह होकर, यानी जान बदन रूह होकर, यानी सब जब मिलकर मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे दरमियान में होता हूं। किसी ने मुझसे सवाल किया कि खानदान था, कहता वो खानदान बड़ी दुआ करता, बड़ी गीत गाता है, लेकिन कभी मैंने देखा उसको कि वो हमेशा दुख के अंदर ही रहा, हमेशा कहता मुश्किल के अंदर, दुआ उनकी जिंदगी में काम नहीं कर रही। जब आपकी जिंदगी में दुआ काम ना कर रही हो तो फिर पौलुस कहता है अपने आप को जांचने की जरूरत है। फिर आपका दुआ का तरीका ठीक नहीं है, फिर आपने मांगने का तरीका ठीक नहीं है, फिर आपका सुनने का तरीका ठीक नहीं है। अगर चर्च के अंदर आप एक्टिव नहीं बैठते, आप सुनते नहीं है, आपको सुनने में मुश्किल है, आपको दुआ करनी नहीं आती, आपके अंदर से दुआ नहीं निकलती, इसका मतलब है आप बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं। क्योंकि आप इंतजार करते हैं कब जज खत्म हो और कब हम जाएं। हमें दुआ करनी क्यों नहीं आती है, हम क्यों खानदानी दुआ नहीं कर पाते हैं? इसलिए ना किसी ने हमें सिखाया और ना कभी हमने सीखा, हमें इसकी अहमियत कोई नहीं पता।
ہمیں کسی نے ہمیں سکھایا گیا چرچ آنا ہے، 2 گیت گانے نے، کلام پڑھنا ہے، اے ہمارے باپ پڑھنا ہے، اور گئی بس. یہ کوئی چرچ نہیں ہے. چرچ مینس آنر یور گاڈ، اپنے خدا کو عزت دینا، خدا کو لائق طور پر سننا، اور لائق طور پر خدا کو اپنی بات سنانا. یہ کوئی روٹی کھانا نہیں ہے، یہ کوئی نہانا نہیں ہے، یہ ڈیوٹی پہ جانا نہیں ہے، یہ کوئی کپڑے پریس کے پہن کے چلو جی وہ ٹھیک ہے یار، یہ وہ کام نہیں ہے. اگر آپ ایسے چرچ میں آتے ہیں تو مت آئیے، کوئی فائدہ نہیں آپ کا آنے کا. یہاں پہ خدا کو کھول سے لوگ چاہیے جو اسے سنے، جو اس کی سنائے اپنی، جو دل سے کہے ہاں خداوند میری روح کو بھی تیری ضرورت ہے، میرے بدن کو تیری ضرورت ہے، میری جان کو تیری ضرورت ہے. ہاں میری جان تیرے بغیر کچھ نہیں ہے، اور میری روح تیرے بغیر کچھ نہیں ہے، میرا دل تیرے بغیر کچھ نہیں ہے. خدا کو ایسے لوگ چاہیے. کلام کے اندر میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے مذہبی لوگ خدا کے گھر سے کچھ نہیں پاتے. یہ میرے یسوع مسیح نے مجھے سکھایا، اس کے کلام نے مجھے سکھایا. جنہیں اس التار کی بڑی فکر ہے، اس دیوار کی بڑی فکر ہے، لیکن اس چرچ کی فکر نہیں ہے. وہ کہتا ہے، کلام نے کہا کہ جو اس کو اچھا نہیں بناتا وہ اس کے پاس آنے کے لائق ہی نہیں ہے. سنیے سنیے میری بیٹیاں بھی سنیں جنہیں بڑی بات غلط لگتی ہے. کلام خدا نے کہا کہ جو اس کو لائق طور پر تیار نہیں کرتا ہے اس کو تو اس کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھاگ بھاگ کر اس کے پاس آتا ہے، اور کلام خدا یہ سکھاتا ہے جو بغیر تیاری کے اس کے پاس آتا ہے وہ اس سے برکت نہیں لعنت پا کر جاتا ہے. کرنتس کی کلیسیا 11 باب پڑھ لیجیے. تیاری کے بغیر جو اس کے پاس آتا ہے اس کے التار پر چڑھ جاتا ہے. جو لائق طور پر کلام کو سنے بغیر اس کی خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے، تیاری نہیں کرتا، وہ اس کے پاس آ کر کبھی برکت نہیں پاتا ہے. اس کو تیار کیجیے. اور کلام خدا کے اندر میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مذہبی آدمی خدا کے حضور سے کچھ نہیں پاتا ہے. سنیے لوکا 18واں باب اس کی 10ویں سے 14ویں آیت کے اندر. شارٹ ٹائم ہو گیا، آخری بات کروں گا. 2 شخص ہیکل میں دعا کر رہے ہیں، ایک مذہبی ہے اور ایک وصول لینے والا. آپ کو دعا کرنے کا طریقہ سکھانے لگا ہوں، دعا کرنے کا طریقہ آپ کو سکھانے لگا ہوں. ایک وہ ہے جس سے چرچ کی بڑی فکر ہے، جسے ہیکل کی بڑی فکر ہے، مذہبی رسم و رواج کی بڑی فکر ہے. ایتھے رات کے بغیر روزہ نہیں ہونا، ایتھے انج کر لو، آتے کیتا ہی نہیں ہے. ایک وہ شخص ہے جو بڑا مذہبی ہے، ایک وہ ہے جو روحانی ہے، جو روح کی بات کو سنتا ہے، جو اپنے اندر جھانکتا ہے. آئیے کلام کیا کہتا ہے اس کو سنیے اور اسی پر ہم وائنڈ اپ کریں گے. اس میں کہا 2 شخص ہیں، ایک بڑا مذہبی ہے، ایک روح کی بات کو سنتا ہے کہ روح کیا کہتا ہے. مذہبی کہتا ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں بے انصاف نہیں ہوں، میں زناخوار نہیں ہوں، میں بڑا مذہبی ہوں، میں 2 دفعہ روزے رکھتا ہوں، میں ہدیے دیگا بھی بڑیاں دینا، اور میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں. اور ایک دوسرا شخص ہے جو وصول لینے والا ہے. اس نے کہا آنکھیں نیچے جھکا لی. اس نے نہ پاسٹر گلشیر کو دیکھا، اس نے نہ پاسٹر بوٹا جانی کو دیکھا، اس نے نہ جارج کو دیکھا، اس نے نہ شوکت صاحب کو دیکھا، اس نے کسی کو نہیں دیکھا. کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کرے پیا، جڑا کردہ پی پرے پیا. اس نے نہ مذہبی لوگوں کو دیکھا، اس نے آنکھیں جھکا لی، آسمان کی طرف بن دیکھا اور منہ نیچے کر کے اس نے کہا خداوند میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ تیری طرف دے سکوں. تو میرے گناہوں کو عاجز ہو گیا، حلیم ہو گیا. عاجز ہو جائیے، علیم ہو جائیے، ضد چھوڑ دیجیے. جب تک مذہبی ضدوں میں پڑے رہیں گے نہ آپ میری بات سنیں گے نہ کلام خدا کی سنیں گے. آپ کو ضد ہے
کہ रवायात करनी है, आपको जिद है कि ये काम करेंगे तो बरकत मिलेगी। मेरा खुदा कहता है मजहबी आदमी और फक्की फरीसियों को देख लो, वो बड़े रोजे रखते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। मेरे यीशु ने कहा ये तो कब्री सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद मत बनिए, मेरे लोगों मत बनिए। ऊपर से पेशाब को ना साफ कीजिए, अंदर से आजिज हो जाइए। खानदान मिलकर एक दूसरे को आजिज का, आपका शौहर आजिज नहीं है, आप खुदा के हुज़ूर आकर अपने शौहर के लिए दुआ मांगिए। आपकी बीवी नहीं है, आप खुदा के हुज़ूर झुककर बीवी के लिए दुआ मांगिए। आपकी औलाद बरकत नहीं पा रही जैतून के पौधों की, आइए हाथ पकड़कर दुआ कीजिए, एक दूसरे के साथ मिलकर मांगिए। खुदा ने कहा जमीन पर तुम बांधो, मैं आसमान पर बांध दूंगा। खुदा ने ये नहीं कहा 3 बजे उठ के सारा महल्ला जगा दे, नहीं कहा खुदा ने सारे महल्ले नु हालेलुया हालेलुया, महल्ले वाले उठ कर की हो गया, अपने डाकू पै गए हो रहे, नहीं खुदा ने कहा। उसने कहा जब तू दुआ करे तो क्या कर, अपनी कोठरी में जा, दरवाजा और पोशीदगी में दुआ कर, महल्ले नु ना जगा। और अपने बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है, तुझे बदला वो यार आजिज़ी इनकसारी और कुफिकियों फरिश्तियों की तरह ना हो, जो चौकों पर खड़े होकर, दरबारों पर खड़े होकर लंबी लंबी दुआएं करते हैं और समझते हैं कि लोग हम जो है वो दोजादार जाने, बड़ा गया बड़ा मजहबी है। कहता तू उनकी तरह बक बक मत कर। जो तुझे प्रॉब्लम है, खुदावन मैं तेरे हुजूर झुक जाते, हम दोनों, हमारा मट्टी खाली है, हम मट्टी की खलासी के लिए, इस बरकत को जारी करने के लिए तुझे आसमान पर हुक्म देते हैं, तुझसे फरियाद करते हैं। तूने कहा तुम जमीन पर बांधो, मैं आसमान पर बांधूंगा। हम गुर्बत को बांधते हैं, तू आसमान पर बांध कर हमारी बरकत को जारी करते, जारी कीजिए। अपने इख्तियार को जांचिए, इख्तियार तेरे पास है, तेरे पास है। उसने कहा बरकत लेनी है तो अपने बच्चों को लायक तौर पर, इतना 28 बाब के अंदर ये बात लिखी गई है, जब शानी से सिखा, तेरे बच्चे कौमों में सरफराज होंगे। तो मेरे साथ याद रखिए, मजहबी होना छोड़ दीजिए, रूहानी हो जाइए। रूह की बातों देखिए, अंदर झांकिए। अगर आप झांकते नहीं तो फिर आप बरकत नहीं पा सकते हैं। इसलिए कलाम खुदा के अंदर मैं आपकी जिंदगी के अंदर इसी बात को रखता हूं, आइए हम मुत्तफिक हो जाएं। अगर आपकी बीमारी नहीं जाती है, कलाम ने आपको आज ताकत बख्शी है। अगर आपने नहीं सुना तो फिर सुनिए, जो कुछ बांधोगे वो आसमान पर, अपनी बरकत को जारी कीजिए, अपनी लानतों को बांध दीजिए। अगर आप आज भी दुआ नहीं करते हैं तो जितने लोग कर सकते हैं हाथ पकड़िए एक दूसरे का, आप खुदा के हर रोज दुआ कीजिए। खुदावन से कहिए, खुदावन तेरा वादा है, देख मेरे घर के अंदर ये मसले हैं, मैं इनको शैतान की ताकत को बांध देता हूँ, तो आसमान से बांध दे। और मैं अपनी बीवी के लिए बरकत जारी करता हूँ, मैं अपने शौहर के लिए बरकत जारी करता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए बरकत जारी करता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अगर आप ऐसा कर नहीं पाते हैं तो फिर कलाम के अंदर लिखा है आपको इस अवतार के पास आने की जरूरत नहीं है, आपको यहां से कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा अगर ऐसा बंदा अगर अपने घर की कब्रगिरी नहीं कर सकता, अपने घर के अपने बच्चों को अपने ताबे नहीं रख सकता, अपनी बीवी को लायक तौर पर नहीं अपने साथ रख सकता, तो फिर वो कलाम की उस बात को रद्द करता है। बीवी का सर शोहर, शोहर का सर यीशु मसीह और यीशु मसीह का सर खुदा होता है। आप इस नमूने को तोड़ते हैं फिर आप खुदा के घर आने के लायक नहीं है। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। आइए आज हम कलीसियाई तौर पर इस बरकत को जारी करेंगे। आइए सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। आइए, उसने कहा हम यक दिल यक जान और यक बदन हो जाते हैं। आइए रूह बदन जान को मिला लीजिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए जितने हम जहाँ मौजूद हैं।
آئیے سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیجیے. آئیے سب جتنے یہاں موجود ہیں, آئیے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیجیے. اپنے خاندان کے اوپر نظر کیجیے. آئیے آپ کے خاندان کے اندر جتنے بھی مشکلات ہیں, آپ کے خاندان کے اندر آپ کی اولاد آپ کی کنٹرول کے اندر نہیں ہے, آپ کا شوہر چرچ نہیں آتا ہے, آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں چرچ نہیں آتی ہیں, آپ کا خاندان خدا سے دور ہے. آئیے ہم مل کر اس چرچ کی برکت کے لیے ایک بدن ایک جان ایک روح ہو کر دعا مانگیں گے اور خداوند سے کہیں گے, خداوند ہم ایک خاندان ہو کر تیرے پاس آئے ہیں اور تو نے کہا تم جو کچھ زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا, جو کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا. اور تو نے فرمایا 2 یا 3 جو کسی بات پر متفق ہوں گے میرا باپ آسمان پر اسے کر دے گا. خداوند ہم آج کلیسیا میں متفق ہو کر کلیسیائی خاندانوں کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں. آج کلیسیا کے اندر موجود پیٹ کی میراث کے لیے خدا جو تو نے ہمیں اولاد دے رکھی ہے, خدا ہم شیطان کے ہر ایک حربے کو, ہر ایک چلاکی کو, ہر ایک لعنت کو ہم مل کر تیرے یسوع مسیح کے نام سے باندھ دیتے ہیں اور پاک روح کی آگ سے اسے بھسم کرتے ہیں اور کینسل کرتے ہیں. آئیے مل کر